السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آج میاں شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری نے جو اپوزیشن جماعتوں کی مشترکہ آل پارٹیز کانفرنس بلائی تھی وہ ختم ہوئی ہے، اور آل پارٹیز کانفرنس کا اعلامیہ تو باضابطہ طور پر ابھی جاری نہیں ہوا، کچھ دیر میں جاری ہوگا۔ میں اگلے پروگرام میں اعلامیے کے حوالے سے بھی آپ کو اعلامیہ بھی شیئر کروں گا، لیکن ابھی تک جو تقاریر ہوئی ہیں، جو تجاویز آئی ہیں، امپارٹنٹ تجاویز مختلف رہنماؤں کی جانب سے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اور اے پی سی کے حوالے سے کچھ انٹریسٹنگ صورتحال گزشتہ روز سے جو نظر آ رہی تھی، اطلاعات بھی مل رہے تھے، نظر بھی آ رہا تھا، اس پر جے یو آئی اور مسلم لیگ نون نے ایک ایشو اٹھایا تھا کہ حکومت کے اتحادی جماعتوں کو دعوت کیوں دی جا رہی ہے۔ تو آج شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے خبریں آئیں کہ انہوں نے بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ احتجاج کیا ہے اس معاملے پر کہ حکومتی اتحادی جماعتوں کو کیوں بلایا گیا ہے، صرف اپوزیشن کی جماعتیں اس میں ہونے چاہیے۔ جب حکومت خود رابطہ نہیں کر رہی اور حکومت کی اتحادی جماعتیں حکومت کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں ہر موڑ پر، تو ان کو حکومت کے ساتھ جانا چاہیے، اپوزیشن کے پاس نہیں آنا چاہیے، ان کو نہیں بلانا چاہیے۔ اس پر اطلاعات یہ آئی تھی کہ مولانا فضل الرحمان بھی شرکت نہیں کریں گے اے پی سی میں، اور شہباز شریف بھی، لیکن بعد میں پھر شہباز شریف نے تو شرکت کی، لیکن مولانا فضل الرحمان نے شرکت نہیں کی، اور مولانا کی جگہ پر مولانا عبدالغفور حیدری نے شرکت کی ہے آج کی اے پی سی میں۔ ویڈیو لنک کے ذریعے یہ آل پارٹیز کانفرنس ہوئی ہے، جس میں تمام اپوزیشن جماعتوں کے قائدین شریک ہوئے ہیں۔ اس میں اسفندیار ولی اے این پی کے سربراہ نہیں تھے، میاں افتخار حسین تھے، ان کی نمائندگی کر رہے تھے، اور پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے جو سربراہ ہیں محمود خان اچکزئی، وہ بھی شریک نہیں ہو سکے تھے۔ ان کی جگہ پر جو ہے سینیٹر عثمان کاکڑ نے نمائندگی کی ہے اس آل پارٹیز کانفرنس میں۔ اسی طرح مولانا فضل الرحمان بھی شریک نہیں ہوئے، اور مولانا عبدالغفور حیدری جو سیکرٹری جنرل ہیں مرکزی جے یو آئی کے، تو انہوں نے اس میں نمائندگی کی ہے۔ باقی جماعتوں کے سمجھیں جو قائدین ہیں مرکزی، وہ شریک ہوئے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری پیپلز پارٹی کی طرف سے، ان کے ساتھ شیری رحمان اور فرات اللہ بابر تھے۔ مسلم لیگ نون کی طرف سے میاں شہباز شریف خود لیڈ کر رہے تھے نون لیگ کے ڈیلیگیشن کو۔ ایم کیو ایم کی طرف سے خالد مقبول صدیقی قیادت کر رہے تھے وفد کی، فیصل سبزواری بھی ان کے ساتھ تھے۔ جماعت اسلامی کی جانب سے سراج الحق صاحب موجود تھے، انہوں نے شرکت کی ہے، اور بی این پی مینگل کی طرف سے سردار اختر مینگل نے پارٹیسپیٹ کیا ہے۔ قومی وطن پارٹی کی طرف سے آفتاب احمد شیرپاؤ نے پارٹیسپیٹ کیا ہے۔ تو اس طرح آج ابھی اے پی سی ختم ہوئی ہے۔ حکومتی اتحادی جو دو جماعتیں ہیں، ایم کیو ایم اور بی این پی مینگل، انہوں نے بھی آج کی اے پی سی میں، اپوزیشن کے اے پی سی میں شرکت کی ہے۔ قافلی کو بھی دعوت دی تھی بلاول بھٹو زرداری نے، لیکن جو چودھری پرویز الہی ہیں، لیکن قافلی نے شرکت نہیں کی۔ اور انٹریسٹنگ صورتحال نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان گزشتہ روز بھی پیدا ہوئی تھی کہ جب شہباز شریف بھی تمام اپوزیشن قائدین سے رابطے کر کے اے پی سی بلانے کے لیے مشاورت کر رہے تھے اور ان کو دعوتیں دے رہے تھے، تو عین اسی ٹائم پر بلاول بھٹو زرداری بھی اپنی طرف سے اے پی سی بلانے کے لیے رابطے کر رہے تھے تمام قائدین کے ساتھ، اور ان کو دعوتیں بھی دے رہے تھے۔ یہ محض اتفاق تھا یا ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن میں تھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ، یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ ہوا کہ جس وقت میاں شہباز شریف رابطے کر رہے تھے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اور اسفندیار ولی کے ساتھ، انہوں نے کیا تھا رابطہ، اسی وقت پھر بلاول بھٹو زرداری نے بھی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ رابطہ کیا، شہباز شریف کے ساتھ رابطہ کیا، چودھری پرویز الہی کے ساتھ، ایم کیو ایم کے ساتھ، اختر مینگل کے ساتھ، اس طرح تمام رہنماؤں کے ساتھ۔ تو اب کنفیوژن یہ ہو رہی تھی ہمارے لیے کہ اے پی سی بلا کون رہا ہے، اے پی سی کی میزبانی کون کر رہا ہے، نون لیگ کر رہی ہے، میاں شہباز شریف کر رہے ہیں، یا پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو زرداری کر رہے ہیں۔ تو لگ ایسا رہا تھا کہ دونوں بڑی جماعتیں کریڈٹ لینے کے چکر میں ہیں، یا دونوں بڑی جماعتیں جو ہیں اکیلے اکیلے لیڈ کرنا چاہ رہی ہیں۔ ویسے اصولاً بنتا میاں شہباز شریف کا اس لیے تھا کیونکہ اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف ہیں،
اور بلاول بھٹو زرداری نے بہرحال پھر جب آپس میں رابطہ ہوا شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری کا، تو اس کے بعد آپس میں مشاورت کی گئی اور آپس میں اس بات پر اتفاق ہوا کہ اس اے پی سی کی میزبانی جو ہے وہ دونوں جماعتوں کو کرنی چاہیے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ۔ دونوں جماعتیں جب اپنے اپنے طور پر الگ الگ اقدام کر رہی تھی اے پی سی کا، تو اب دونوں جماعتوں کو مل کر مشترکہ طور پر اس کی میزبانی کرنی چاہیے، اور یہ فیصلہ ہوا کہ شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری دونوں میزبانی کریں گے، یعنی پیپلز پارٹی بھی میزبانی کرے گی اور نون لیگ بھی میزبانی کرے گی۔ یہ شہباز شریف نے آج اپنی تقریر میں بھی یہی کہا کہ میں بھی دعوتیں دے رہا تھا، بلاول بھٹو زرداری بھی دے رہے تھے، تو ہم نے پھر آپس میں مشاورت کر کے کوآرڈینیشن کے ساتھ یہ اتفاق کیا کہ ہم دونوں مشترکہ طور پر یہ اے پی سی بلائیں گے۔ تو آج اے پی سی ہو گئی ہے۔ اس میں جو اہم جو تجاویز سامنے آئی ہیں، بلاول بھٹو زرداری اور میاں شہباز شریف، ان کے میجر جو خطاب تھے، مین خطاب تھے، اہم خطاب تھے، ان دونوں کے تھے۔ اور میاں شہباز شریف نے جو سب سے پہلے تقریر کی، اس میں انہوں نے جو تجاویز دی ہے، کوئی 10 تجاویز دی ہے تقریباً شہباز شریف نے۔ اس میں ایک تو کہا ہے کہ فوری طور پر نیشنل ایکشن پلان مرتب کیا جائے، جس طرح دہشت گردی کے خلاف نیشنل ایکشن پلان تیار کیا گیا تھا، تمام جماعتوں نے مل کر تیار کیا تھا، اسی طرح اس وبا کے خلاف بھی، جو عالمی وبا پھیلی ہوئی ہے، تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، اس کے خلاف بھی اس کی روک تھام کے لیے بھی نیشنل ایکشن پلان مرتب کیا جائے۔ نیشنل ایکشن پلان بھی ایسا ہو جس میں اپوزیشن جماعتوں کو بھی شامل کیا جائے، صرف حکومت اپنے طور پر نیشنل ایکشن پلان نہ بنائے، اپوزیشن کو بھی اس میں اعتماد میں لیا جائے، مشاورت کی جائے، تجاویز لی جائیں۔ تیسرا مطالبہ یہ کیا ہے کہ تجویز یہ دی ہے کہ سندھ حکومت کا جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے وہ وفاقی حکومت کو بھیجا جائے، اور وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ سندھ حکومت کے چارٹر آف ڈیمانڈ پر عمل درآمد کرے۔ چوتھی تجویز شہباز شریف کی یہ تھی کہ مشترکہ مفادات کونسل کا فوری طور پر اجلاس بلایا جائے۔ پانچویں یہ دی تھی کہ موجودہ حالات کے پیش نظر جب تک یہ وبا ختم نہیں ہوتی، تب تک روزانہ کی بنیاد پر مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس بلایا جائے۔ اور چھٹی تجویز دی ہے کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ایران پر جو پابندیاں لگائی گئی ہیں، عالمی پابندیاں لگی ہوئی ہیں، یہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر فوری طور پر پابندیاں ختم کی جائیں، اور حکومت اس معاملے میں اپنا اثر رسوخ استعمال کرے، عالمی سطح پر یہ آواز اٹھائے، حکومت مطالبہ کرے کہ ایران سے عالمی پابندیاں ہٹائی جائیں۔ ساتویں تجویز یہ دی ہے کہ حکومت کے ذمے جو میڈیا کے واجب الادا ہیں، رقم ہے، واجبات ہیں، وہ فوری طور پر میڈیا کو جاری کی جائیں۔ اور آٹھویں تجویز میں یہ کہا ہے شہباز شریف نے کہ میر شکیل الرحمان کو فوری طور پر رہا کیا جائے، اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ حکومت ہر سطح پر طبی اور معاشی مینجمنٹ کو یقینی بنائے۔ 10ویں تجویز یہ دی ہے انہوں نے کہ لوکل گورنمنٹ کا جو نظام ہے وہ پنجاب میں فوری طور پر بحال کیا جائے۔ یہ میاں شہباز شریف کی تجاویز تھیں، اور اس کے علاوہ مختلف تجاویز مختلف رہنماؤں کی جانب سے بھی آئی تھیں۔ اس میں عثمان کاکڑ نے ایک تجویز دی کہ عرب ممالک کی طرز پر مساجد سے عالمی وبا کے حوالے سے لوگوں میں اویئرنیس پیدا کی جائے، اور لوگوں کو ہدایات جاری کی جائیں کہ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے احتیاط برتنے کے حوالے سے اور اویئرنیس کے حوالے سے۔ میاں افتخار ANP کے ہیں، انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ منفی پروپیگنڈا اس حوالے سے جو بھی لوگ کر رہے ہیں، اس عالمی وبا سے متعلق لوگوں کو گمراہ کن پروپیگنڈا جو کی جا رہی ہے، ان لوگوں کے خلاف، ان عناصر کے خلاف بھی ایکشن لیا جائے، کارروائی کی جائے۔ اس کے علاوہ آفتاب شیرپاؤ نے یہ ڈیمانڈ کی کہ وفاقی حکومت کو فوری طور پر صوبوں کو ریلیف پیکیج دینا چاہیے اور اس کا فوری طور پر اعلان کرنا چاہیے۔ فیصل سبزواری نے ایک تجویز دی کہ مذہبی جماعتوں کو اعتماد میں لیا جائے اور ان کے ساتھ مل کر
جو مساجد میں اجتماعات ہو رہے ہیں، ابھی بھی کچھ ہو رہے ہیں، تو ان کو روکنے کے لیے ان کی مذہبی جماعتوں کی مدد لی جائے، ان کی مدد کے ساتھ یہ کام کیا جائے۔ حاصل بزنجو نے تافتان میں واقعے پر تشویش کا اظہار کیا اور اس کو قومی جرم قرار دیا ہے کہ تفتان میں جس طرح لوگوں کو ڈیل کیا گیا، لوگوں کی بغیر چیکنگ کے، لوگوں کو بغیر ٹیسٹ کے جو پاکستان میں داخل ہونے دیا گیا، اس کی انکوائری بھی ہونی چاہیے اور یہ قومی جرم کیا گیا ہے۔ سردار اختر مینگل نے کہا کہ جس طرح لوگوں کو بلوچستان کے کیمپوں میں رکھا گیا ہے، اس طرح نہیں لگ رہا کہ یہ پاکستانی ہے، لگ رہا ہے کہ یہ مہاجر کیمپیں ہیں، اور مہاجر کیمپوں میں جس طرح لوگ رہ رہے ہوتے ہیں اس طرح لوگوں کی حالت ہے۔ تو سراج الحق جو ہیں انہوں نے بھی یہی نیشنل ایکشن پلان کی طرز پر قومی پالیسی بنانے کا مطالبہ کیا۔ پھر اس طرح مولانا عبدالغفور حیدری نے مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے بتایا کہ انہوں نے انصار الاسلام کے 40,000 جو رضاکار ہیں وہ بھی حکومت کو آفر کیے ہیں۔ تو مختلف تجاویز اس طرح آئی ہیں۔ اب ان تجاویز کو نظر میں رکھ کر ایک جو اعلامیہ ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے، جو کچھ دیر میں آ جائے گا۔ جیسے ہی آئے گا تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لیکن تمام جماعتوں کے رہنماؤں نے حکومت پر بھی تنقید کی کہ حکومت کو جب اپوزیشن آفر کر رہی ہے، اپنی خدمات پیش کر رہی ہے، تو حکومت اس کا کوئی ریسپانس نہیں دے رہی، حکومت اس کا فائدہ نہیں اٹھا رہی، تو حکومت کی اس غیر سنجیدہ رویے پر بھی تمام اپوزیشن کے قائدین نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ بہرحال اے پی سی ابھی ختم ہوئی ہے اور جیسے ہی اعلامیہ آئے گا تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اگلے پروگرام تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔